اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سکتہ اور وقف کرنے کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے سکتہ کے بارے میں۔ سکتہ کا مطلب ہے خاموش ہونا یا رکنا، کلمہ کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا۔ اس میں قاری کی نیت وقف کرنے کی نہیں ہوتی، تلاوت جاری رکھنے کی نیت ہوتی ہے۔ مثلا سورہ القیامہ 27 میں ہے وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ، من پر ہم نے سکتہ کیا ہے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے، صرف آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہے۔ وَقِیلَ مَنْ راق، سورہ المطففین میں کلا بل، بل پر سکتہ کیا جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ران، اتنا ٹائم ہونا چاہیے، بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا، وقف کی طرح کا ٹائم نہیں ہوتا۔ کلا بل ران۔ اب ہم وقف کی طرف آتے ہیں۔ وقف کا مطلب ہے رکنا یا ٹھہرنا۔ قرآن کے کسی لفظ کے آخر میں آواز کو منقطع کرنا۔ اس میں بھی تلاوت کو جاری رکھا جاتا ہے، لیکن آواز اور سانس دونوں کو منقطع کرنا وقف ہے۔ کئی دفعہ وقف کیا جاتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسا کہ سانس ٹوٹنا، چھینک آنا، کھانسی آنا۔ اس طرح رکنا جائز ہے، خواہ معنی مکمل ہوئے ہوں یا نہ۔ مجبوری کی حالت گزر جانے کے بعد قاری اسی لفظ سے شروع کرتا ہے جہاں وہ رکا تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی استاد طالب علم سے کوئی سوال کرنے کے لیے اسے روکے یا اسے کچھ سکھانا مقصود ہو تو اسے امتحانی وقف کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی قاری جہاں رکا ہے اس کے بعد والے لفظ سے ابتدا کر سکتا ہے، لیکن اگر وقف اختیاری ہو، ایسا وقف جو قاری اپنی مرضی سے بغیر کسی بیرونی وجہ کے کرتا ہے، تو اس کی پھر آگے سے اقسام ہیں۔ پہلے ہم کیفیت کے اعتبار سے وقف کی اقسام پڑھیں گے کہ وقف کرنے کا کیا طریقہ ہے، پھر ہم محل یعنی جگہ کے اعتبار سے وقف کی اقسام پڑھیں گے کہ وقف کہاں کرنا چاہیے۔ پہلے کیفیت کے اعتبار سے کہ وقف کس طرح کیا جاتا ہے، اس کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 وقف بالسکون، نمبر 2 وقف بالاسکان، نمبر 3 وقف بالابدال، نمبر 4 وقف بالروم، نمبر 5 وقف بالاشمام۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وقف بالسکون۔ اس کا مطلب ہے کلمہ کا آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو تو وہاں سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا، جیسے الم نشرح، نشرح میں ہا ساکن ہے تو یہاں ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس رکنا ہے۔ اس میں حرف مدہ بھی شامل ہیں، یعنی مد اصلی پر اگر وقف کیا جائے تو مد اصلی کا مطلب ہے الف سکون سے پہلے زبر، واو سکون سے پہلے پیش، یا سکون سے پہلے زیر۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم مد اصلی پر وقف کریں گے تو مد اصلی ہی ادا ہوگی۔ دوسری قسم وقف بالاسکان، جس لفظ پر وقف کرنا ہو اس کے آخری متحرک حرف کو ساکن کر کے وہاں سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا۔
مثلاً الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین وقف کریں گے تو نون پر جزم لگا کر نون کو ساکن کر کے اس پر وقف کریں گے۔ حرکات ثلاثہ میں سے کوئی بھی حرکت ہو یا دو زیر اور دو پیش ہوں، یعنی پیش تنوین اور زیر تنوین، تو ان صورتوں میں وقف بالاسکان کیا جائے گا۔ یہ حرف اگر شد والا ہو تو شد ادا ہوگی، اگر غنہ والا حرف ہو تو غنہ کیا جائے گا، اگر قلقلہ والا حرف ہو تو قلقلہ بھی کیا جائے گا۔ مثلاً علیہن، یہاں ہم نے غنہ کیا ہے۔ فطل، یہاں شد ادا کی ہے۔ بالحق، قوف پر قلقلہ کریں گے۔ اگلا اصول ہے وقف بالابدال۔ ابدال کا مطلب ہے بدلنا۔ کلمہ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں، یعنی زبر تنوین ہو، تو اس کو ایک الف سے بدل کر وقف کریں گے، جیسا کہ ما ان، اسے ہم پڑھیں گے ما آ، ایک الف کے برابر یعنی دو حرکات کے برابر آواز کو لمبا کیا جائے گا۔ یہ صرف دو زبر پر ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گول تا پر بھی ہوتا ہے۔ گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا کوئی بھی تنوین ہو، خواہ زبر تنوین ہی کیوں نہ ہو، اسے ہائے ساکنہ میں بدلا جائے گا۔ مثلاً جنتن ہو یا جنتن ہو یا جنتن ہو یا کوئی بھی حرکت ہو، اسے جنہ اس طرح پڑھیں گے۔ نمبر 4، وقف بالروم۔ کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو آہستہ آواز میں پڑھنا کہ قریب والا ہی سن سکے۔ یہ زیر اور پیش دونوں پر ہوتا ہے۔ اس میں مکمل حرکت کی بجائے حرکت کا صرف ایک تہائی حصہ ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، وقف بالاشمام۔ کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا وقف بالاشمام ہے۔ یہ صرف پیش پر ہوتا ہے اور یہ آواز کے بغیر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح پیش پر ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، صرف یہ اس گولائی کا اشارہ ہے۔ وقف کی آخری دو اقسام ان کے لیے ہیں جو تجوید کو باریکی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کے لیے پہلی 3 اقسام سیکھنا ہی کافی ہے۔ پہلی 3 اقسام کو میں ایک مرتبہ پھر شارٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اگر لفظ کا آخری حرف پہلے سے ساکن ہے تو اس پر وقف کرنا وقف بالسکون ہے۔ اگر ساکن نہیں ہے تو اس کو ساکن کر کے ٹھہرنا وقف بالاسکان ہے۔ کوئی بھی حرکت ہو یا پیش تنوین اور زیر تنوین کی صورت میں۔ اور وقف بالابدال 2 زبر کو ایک الف میں اور گول تا کو ہائے ساکنہ میں بدلنا ہے۔